بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد للہ تعالی کل 14 اگست سن 2022 ہے اور اللہ کی رحمت اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے یہ مملکت خداداد پاکستان کی 75ویں یوم آزادی ہے۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانفال کی آیت نمبر 26 اس لیے تلاوت کی کہ یہ آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام اور ان مہاجرین کے لیے ارشاد فرمائی کہ جن پر اہل مکہ نے مظالم ڈھائے، ظلم کیا، تشدد کیا، اور اس ظلم و تشدد اور اس ہجرت کی وجہ بھی ایک نظریہ اور ایک فکر تھا۔ وہ نظریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی قبولیت تھا۔ اور جب صحابہ اکرام مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت جب فرمائی، یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، صحابہ اکرام کو کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تم زمین پر بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں اہل مکہ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ فآواکم، اور ہم نے تم پر کرم کیا، تم پر رحم فرمایا اور تمہیں ایک ٹھکانہ اور تمہیں ایک ریاست مدینہ اور تمہیں ایک زمین دی جس پر تم سکون سے، امن سے، آزادی سے رہنے لگے۔ اور صرف ہم نے تمہیں یہ ٹھکانہ اور یہ ریاست ہی نہیں دی بلکہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں پھر ہم نے اپنی مدد بھی اور تمہیں اپنی تائید بھی عطا فرمائی، تمہاری مدد بھی فرمائی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے ہی سال 1000 کا لشکر آ کر حملہ آور ہوتا ہے اہل مدینہ پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد و نصرت سے پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک اور حلال رزق بھی عطا فرمایا۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا ہے، بیماریوں کی آماج گاہ، وہ ایک ریگستان تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو وہاں تو پانی کا صرف ایک میٹھا کنواں تھا، ایک پانی کا میٹھا کنواں تھا، میٹھے پانی کا، اور تو بیماریوں کی آماجگاہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پھر تمہیں اپنے رسول کی آمد اور اپنی مہربانی سے تو تمہیں رزق بھی عطا فرمایا۔ اور وہاں آپ دیکھیں کہ آج مدینہ طیبہ باغ و باغات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد مدینہ طیبہ امن کا گہوارہ بن گیا، اور وہاں ہر طرف معاشی ترقی اور سیاسی پختگی اور اقتصادی ترقی کا دورہ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، اور تمہیں رزق حلال اور رزق طیب اور تمہیں وسائل ذرائع عطا فرمائے۔ اب ہم چاہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ صحابہ نے تو شکر کیا، تو آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ جیسا کوئی شہر آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور بالکل اسی اساس
ایک نظریے اور ایک فکر اور ایک سوچ کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان متحدہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ مملکت خدا داد پاکستان عطا فرمایا۔ بالکل یہی کیفیت تھی، مسلمان وہاں قلت میں تھے اور زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے، انہیں بھی یہ خوف لاحق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس وقت بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے لیڈر، مذہبی رہنما، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پہ بھی نہیں بن سکتی اور یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان بن جائے۔ اس میں عطا اللہ شاہ بخاری، علامہ مشرقی، حسین مدنی، ابوالکلام آزاد، یہ بڑے بڑے جبل القدر زعماء وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نہیں بنے گا، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے پاکستان کو پلیتستان کہا اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو کافر اعظم بھی کہا۔ لیکن وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی پہ بھی نہیں بنے گی، لیکن ایک انسان کا ذہن ہوتا ہے، ایک انسان کی سوچ و فکر ہوتی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قدرت کی فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے اس سوچ کو غلط ثابت فرما دیا، اور اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا، اور بحمدللہ تعالیٰ 14 اگست سن 1947 کو یہ پاکستان وجود میں آیا۔ نہ صرف وجود میں آیا، اور ہم الحمدللہ اب ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں پاکستان کی، اور پاکستان اس وقت اس دنیا میں سب سے مضبوط ایک ایٹمی طاقت ہے، واحد اسلامی طاقت، اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور آج تک یہ قائم ہے، اور میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ پاکستان انشاءاللہ الرحمن قیامت تک قائم و دائم رہے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر، اور لاکھوں تحریک پاکستان میں دی جانے والے لاکھوں شہداء کے جانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ اس لیے اس پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ کوششیں بہت کی گئیں، جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بنے گا۔ 13 اگست سن 1947 کی رات 12 بجے سے پہلے تک یہ ذہن بھی نہیں تھا، تو اچانک 14 اگست 12:05 پر مصطفیٰ ہمدانی کی یہ آواز گونجتی ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور تمہیں پاکستان مبارک ہو۔ لوگوں کو پاکستان کی مبارکباد دی جاتی ہے، پھر وہاں سے لوگ جوک در جوک نکل آتے ہیں گلیوں میں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور دوستان محترم، سامعین و ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں اس پاکستان کی تحریک کو اٹھانے میں بنیادی طور پر تین اشخاص کا بڑا اہم کردار ہے۔ ایک سر سید احمد خان، مصور پاکستان، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ مبشر پاکستان، جنہوں نے یہ کہا کہ میں ہندوستان کے اندر شمال مغربی حصوں کو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئے گی، یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا۔ اور پھر علامہ اقبال ہوں یا قائد اعظم محمد علی جناح اور سر سید احمد خان تو یہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم یہ دو آنکھوں کی طرح ہیں، لیکن انہیں بہت جلد سمجھ آ گئی کہ ان کی یہ سوچ، یہ فکر غلط تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ 1906 بننے کے بعد بھی وہ کانگریس ہی میں رہے، لیکن اور 7 سال کے بعد غالباً کوئی 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا گزارا ان ہندوؤں کے ساتھ اور ان انگریزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال جرمنی اور انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تعلیمیں وہاں حاصل کی، وہ بھی پہلے انہی سے متاثر رہے، لیکن انہیں بھی یہ سمجھ آ گئی، ان بڑے بڑے زعماء کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا گزارا نہ ہندوؤں کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ انگریزوں کے ساتھ۔ مگر آج کے لیڈران اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج کے لیڈر اپنے اقتدار کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا، انہیں نہ گجرات کے مسلم کش فسادات یاد رہتے ہیں،
نہ اس وقت ٹرین میں جلائی جانے والے مسلمانوں کی لاشیں یاد رہتی ہیں، نہ کشمیر پر ہونے والا ظلم نظر آتا ہے، اور نہ فلسطین، عراق، شام، افغانستان، چچنیا، بوسنیا کے اندر مظالم ڈھائے جانے والے مظالم نظر آتے ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا، اور یہ پاکستان کی بنیاد اور اساس دو قومی نظریے پر ہے۔ میری قوم کو یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ میرے پاکستانی جوانوں، میرے پاکستانی بچوں، یہ یاد رکھو کہ اس کے پیچھے لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں۔ اس ملک کے وجود میں لانے کے لیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ انہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے، کون بھول سکتا ہے وہ تاریخی لمحات جب مہاجرین وہاں سے چل کر آ رہے تھے، ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ دی گئیں، انہیں قتل کر دیا گیا، سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، مار دیا، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود سے نکال کر خنجروں پر اور کرپانوں پر اچھال دیا گیا، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو اٹھا کر دیے گئے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ 70,000 سے زائد بہنی بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ہندوؤں اور سکھ اٹھا کے لے گئے۔ میری یہ قوم شاید یہ بھول رہی ہے کہ اس پاکستان کے پیچھے ہمیشہ یہی نعرہ لگا۔ ہم تو 1999 تک، 1999 تک میں خود پروگرامز آتے تھے، ہم سنتے تھے، اور پروگرامز میں، ڈراموں میں یہ آواز آتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک ہندو نے فتنہ پرور کہا اور کہا کہ مسٹر جناح، تم بھارت کے مخالف ہو، تم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے بھی مخالف ہو، تم بھارت کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو جبکہ مسلمان یہاں ہم سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے اس غصے کو دیکھنے کے بعد اپنے ڈائس پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور آدھا گلاس پی کر اس ہندو صحافی کی طرف پیش کیا، کہا کہ اچھا تم بہت غصے میں ہو، تم پانی پیو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس نے تنک کر کہا کہ میں ایک مسلے کا پانی پیوں؟ جھوٹا! اگر ایک مسلح یعنی ایک مسلمان، اس نے تو مسلمان کو مسلمان بھی نہیں کہا، اس نے کہا کہ ایک مسلح اگر ہماری رسوئی میں داخل ہو جائے تو پھر ہماری رسوئی اپوتر ہو جاتی ہے، یعنی ناپاک ہو جاتی ہے، اور پھر ہم گنگا جل سے یعنی گنگا کے پانی سے اپنی رسوئی کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہی پانی کا آدھا گلاس جب ایک ترکی جوان کو، ایک ترکی صحافی کو جناب پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ جھوٹا بغیر کسی ہیزیٹیشن اور جھجک کے ترکی جوان نے پی لیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے، یا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، یا پھر اس ترکی جوان کے ساتھ جس نے میرا جھوٹا پیا، میرا اس کے ساتھ گزارا ہوتا ہے؟ تم تو میرے رسوئی میں داخل ہونے کے بعد اپنی رسوئی کو اپوتر سمجھتے ہو۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ یہ کس سوچ کے حامل لوگ ہیں؟ انہوں نے نہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، انہوں نے کبھی نہ مسلمانوں کو نہ اسلام کو دل سے قبول کیا ہے، یہ ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، کہ مجھے ہند سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، نہایت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصور و مبشر پاکستان، ان کی بھی پہلی فکر، سوچ یہی تھی۔ وہ بھی وطنیت اور قومیت کے قائل تھے، لیکن بعد میں ان ہندوؤں اور انگریزوں کی حرکتوں کو دیکھ کر پہلے ان کا یہی تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی اور یہ گلستان ہمارا۔ لیکن اس کے بعد جب زاویہ نظر بدلا تو پھر انہوں نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم یہاں کے، سارا جہاں ہمارا۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار ہیں۔ اور ایم عالم نے جب 1965 میں، کون جانتا تھا کہ وہ آج بھی گنیس بک میں یہ ریکارڈ موجود ہے، ورلڈ ریکارڈ ہے، کہ آپ نے ایم عالم نے مرحوم، انہوں نے 1 منٹ کے اندر 6 بھارتی جہاز گرا دیے،
اور یہ فضائیہ کی تاریخ کا ایک انوکھا اور اچھوتا واقعہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ میرے عزیز پاکستانیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، اس ملک کی قدر کریں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں آخر میں کیا کہا کہ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی اور تمہارے لیے رزق دیا، تمہیں سارے اسباب ذرائع۔ آج پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہے؟ ابتدا میں تو کہتے ہیں کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو ہمیں دفتری کاموں کے لیے آل پن بھی نہیں تھے اور کانٹوں سے فائلیں اور کاغذ جوڑے جاتے تھے، اور آج بحمدللہ تعالی ہمارے پاس غوری ہے، ابدالی ہے، خالد ٹینک ہے، عطف 1 ہے، شاہین میزائل ہے۔ یہ سارے میزائل اور ایٹمی قوت، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بہت مضبوط اور بہت ترقی یافتہ ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ہم نے پاکستان کی آزادی کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہی کچھ ہم کر رہے ہیں کہ جب 14 اگست کی رات آ جائے تو ہم سی بی یو پر جا کر اچھل کود کریں، ادھم کریں؟ کیا یہ قوم یہ جانتی نہیں کہ اس قوم کی قربانیاں کس طرح یہ پاکستان وجود میں آیا ہے؟ کتنی قربانیاں ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہیں۔ ایک لڑکی اپنی عزت بچاتے ہوئے راوی پل پر آئی، جب اس نے دیکھا کہ ہندو قریب پہنچ گئے ہیں اور آگے کوئی ایسا نہیں ہے ورنہ عزت میری خراب ہو جائے گی، اس نے راوی کے پل سے کود کر اندر راوی میں جان دے دی۔ اور آج کا جوان سائلنسر نکال کر اچھل کود کرتا ہے، گانے گاتا ہے، رقص کرتا ہے۔ اللہ کے حضور شکرانے کرنے چاہیے۔ اور دوسرا، پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے سانچے میں ڈال کر زندگی گزاریں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایسے ہوتے ہیں پاکستانی۔ مگر ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے کہ دنیا بھر کی 2 نمبریاں ہم کر رہے ہیں، اور 2 نمبری ہمارا قومی برانڈ بن چکا ہے کہ شہد میں شیرہ، دودھ میں پانی، گھی میں کیمیکل، مرغی کی اندڑیاں، ہلدی میں مصنوعی رنگ، سرخ مرچوں میں اینٹ کا برادہ، کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج، اور جوس میں جعلی رنگ اور جعلی فلیور، چائے کی پتی کے اندر چنے کے چھلکے، آٹے کے اندر ریتی، پھلوں کے اندر میٹھے انجیکشن، سبزیوں کے اوپر کیمیکل کا چھڑکاؤ اور جعلی رنگ، یہ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ شادی بیاہ کے کھانوں میں سننے میں یہ آتا ہے کہ جناب وہاں مردہ مرغیوں کا گوشت ڈالا جاتا ہے، شاورمے کے اندر کتے کا قیمہ ساتھ میں بیف کے قیمے کے ساتھ ملا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اساتذہ سے بدتمیزی اور بدتہذی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے پورے ملک کے اندر خود ایک فتنہ و فساد کی آگ بپا کر رکھی ہے۔ یہ سارے، حتیٰ کہ ہم لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں۔ جعلی دوائیں، اصلی دوا کے ڈبوں میں جعلی دوائیاں، اور کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے تو پلاسٹک کے جعلی اسٹنٹ اس کو لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوستو، آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی قربانیاں اس طرح زبان جل جاتی ہے کہتے ہوئے کہ ان پاکستان دشمنوں نے، ان ہندوؤں سکھوں نے ہمارے ساتھ وہ کچھ کیا کہ ٹرینوں کی ٹرینیں کٹی ہوئی تھیں، ان پوری ٹرینوں میں ایک بندہ بھی زندہ نہیں نکلا۔ ایسا بھی ہوا، ہماری بہنوں بیٹیوں کی چھاتیاں کاٹ کر، ڈھیر لگا کر، آگ لگا کر اس کے ارد گرد رقص کیا گیا، اور ہم اس پر خوشی مناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، تاریخ کی اوراق گواہ ہیں، کہا کہ ایک بوڑھا 70 سال سے زائد عمر کا بوڑھا آبلا پا ہندوستان سے چلتا واگا بارڈر کے پاس آیا، اور جیسے ہی وہ بارڈر پر پہنچا وہ غش کھا کر گرا۔ تھکان کی وجہ سے وہ آبلا پا شخص وہاں موجود کسی جوان سے پوچھتا ہے، کہا کہ اب بتاؤ کہ پاکستان یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے کہا بابا کہ تم پاکستان کی سرحد کے اندر ہو، حدود پاکستان میں ہو۔ اس نے کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایک مسلمان ملک کے اندر آ گیا ہوں اور میری موت میرے پاکستان کے اندر واقع ہو رہی ہے، میرے پاکستان کے اندر مر رہا ہوں اور کسی کافر ملک میں نہیں مر رہا۔
یہ کہہ کر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ باتیں ان جوانوں کو بتانی چاہیے، بچوں کو بتانی چاہیے۔ یہ ہے وہ پاکستان جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، جس کی ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس فضل و احسان سے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 75 سال ہو گئے ہمارے اس ملک کی آزادی کو، میرے مولا میرے اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھنا، ہمیشہ اس کو ترقی دینا، اور اس کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کی ہمیشہ محافظت فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔